کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، رواه البخاری ومسلم۔ قابل احترام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، الاربعین النوویہ کا ایک اور سلسلہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چھٹی حدیث ہے الاربعین النوویہ کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ بے شک حلال چیزیں واضح ہیں اور بے شک حرام چیزیں بھی واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جو حلال و حرام کے اعتبار سے واضح نہیں ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو شخص شبہات سے بچ گیا حقیقت میں اس نے اپنے دین و عزت کی حفاظت کر لی، اور جو شبہات میں پڑ گیا حقیقت میں وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس چرواہے کی طرح جو چرواہا بادشاہ کے چراگاہ کے قریب چراتا ہے اپنے جانوروں کو، قریب ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو لے کر بادشاہ کے چراگاہ میں گھس جائے، بادشاہ کے بارڈر میں گھس جائے، اس کے حدود میں گھس جائے۔ خبردار سن لو، ہر بادشاہ کا ایک بارڈر ہوتا ہے، ایک حد بندی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حدود، اللہ رب العالمین کا بارڈر اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار سن لو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان کا سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے، وہ فساد کا شکار ہو جائے، انسان کا سارا جسم فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خبردار سن لو، وہ تمہارے جسم کے اندر پایا جانے والا دل ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرات، یہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ الانصاری ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو شمار ہوتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہجرت کرنے کے بعد انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ انصار کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ آپ کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی اس سال آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، بالکل چھوٹے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ آپ کی وفات سن 60 پر 5 ہجری 65 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان الحلال بین والحرام بین الی آخر الحدیث، اس حدیث کا مقام اور مرتبہ اسلامی شریعت کے اندر غیر معمولی ہے۔ یہ حدیث شریعت اسلامیہ کے قواعد میں سے ایک قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے سلسلے میں امام ابو داؤد صاحب السنن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، الاسلام یدور علی 4 احادیث ثم ذکر منها هذا الحدیث، کہتے ہیں کہ 4 ایسی حدیثیں ہیں جن حدیثوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسلام کی معرفت کی بنیاد قائم ہے۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، ان الحلال بین والحرام بین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل اسی طرح کی بات کہی ہے، کہا کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کی جو بنیاد، اسلام کی معرفت کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ 3 حدیثوں پر قائم ہے، ان میں سے ان الحلال بین والحرام بین یہ حدیث بھی ہے۔ سامعین و سامعات، اس حدیث کی مختصر شرح آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس۔ اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چیزوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ کہ جو حلال ہے بالکل اس کا حلال ہونا واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی تردد نہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، جیسے کپڑے پہننا ہے، جیسے اونٹ، گائے، بکریوں کا کھانا ہے، ذبح کر کے کھا لینا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں بالکل واضح ہیں، اس کے حلال ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ایسی ہے جس کا حرام ہونا بالکل واضح، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، شبہ نہیں، تردد نہیں، بالکل واضح ہے، جیسے زنا کرنا، اس کی حرمت بالکل واضح ہے، چوری کرنا، اس کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، مثال کے طور پہ شراب پینا، یہ بالکل اسلامی شریعت کے اندر اس کا حرام ہونا واضح ہے۔ اسی طرح تیسری قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تیسری قسم کچھ ایسی چیزوں کی ہے جن کے حلال ہونے یا حرام ہونے کے سلسلے میں کوئی واضح چیز نہیں ہے، وہ مشتبہات میں سے ہیں، یعنی وہ حلال و حرام کے درمیان کی چیزیں ہیں، اس کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہوتا، اس کا حرام ہونا بھی واضح نہیں ہوتا، تردد والی چیزیں ہیں، حلال و حرام کے درمیان متردد چیزیں ہیں۔ اس کا ضابطہ کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ مشتبہات میں سے ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے دلائل کسی بھی چیز کے بارے میں بظاہر متعارض ہو جائیں، بظاہر تعارض لگنے لگ جائے، یہ پہلا ضابطہ انہوں نے ذکر کیا، اور دوسرا ضابطہ یہ ذکر فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی حلت و حرمت کے سلسلے میں علماء اکرام یعنی معتبر علماء کا کافی اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف بڑا قوی ہوتا ہے، اختلاف بڑا قوی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جب چیزیں آ جاتی ہیں، اس طرح کا قوی اختلاف آ جاتا ہے علماء اکرام کا کہ بعض علماء اجتہاد کی روشنی میں کسی چیز کو حلال کہہ رہے، بعض علماء اجتہاد کی روشنی میں کسی چیز کو حرام کہہ رہے، دونوں کے پاس اپنی توجیحات ہیں اور قوی توجیحات ہیں۔ تو سمجھ لو کہ وہ جس مسئلے پہ جس چیز پہ اختلاف ہو رہا ہے وہ چیز وہ مسئلہ مشتبہات میں سے ہے۔ یہ ضابطہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشتبہات ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری قسم میں یہ شمار فرمایا ہے۔
آپ علیہ السلام نے مشتبہات کے بارے میں حدیث میں فرمائی لا يعلمهن كثير من الناس، اکثر لوگ ان مشتبہات کا حکم نہیں جانتے ہیں. مشتبہات کا جو حکم ہے، واضح جو حکم ہے، وہ نہیں جان پاتے اکثر لوگ. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کے حکم کو اپنے اجتہاد کی روشنی میں پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. وہ مختصر لوگ، وہ بڑی کم تعداد میں لوگ، وہ مجتہدین کی جماعت ہے. اجتہاد کرنے والے، اسلامی شریعت اور اسلامی مسائل میں جو اجتہاد کرنے والے، جو رتبے اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے اجتہاد کی روشنی میں مشتبہات کے حکم کو جان لیتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ مشتبہات سے ناواقف ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جب مشتبہ چیزیں ہو جائیں، جس کی حلت و حرمت کے بارے میں کوئی واضح چیز نہ ہو، ایسے متشابہات سے بچ جاتا ہے کوئی آدمی، چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو حقیقت میں اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، جو دین اس کے اور اللہ کے درمیان والا معاملہ ہوتا ہے. وَعِرْضِهِ، اور اس نے حقیقت میں اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی، جو عزت کا معاملہ اس کے اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے. یعنی جو آدمی مشتبہ چیزیں ہوتے ہیں، متشابہات چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی. یعنی اس طرح کی چیزوں سے کوئی آدمی بچ جاتا ہے تو لوگوں کے طعن و تشنیع سے وہ بچ جائے گا، لوگوں کے عیب جوئی سے وہ بچ جائے گا، لوگوں کے ہدف طعن سے وہ بچ جائے گا. لوگ اس کے خلاف انگلیاں اٹھانا بند کر دیں گے. اگر وہ شبہات میں پڑے گا، اس کی عزت پر لوگ انگلی اٹھائیں گے، دیکھو یہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام میں پڑا، اگرچہ کہ وہ مشتبہ چیزوں میں سے ہے. تب بھی کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس کا حکم، وہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہی ہے، اس کی بنیاد پر اس کی عیب جوئی کرنے لگتے ہیں، اس کی تنقیص کرنے لگتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے بڑا اہم ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ مشتبہ چیزوں سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے اور اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے. پیارے نبی نے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. جس نے شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اس کے دو معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے. پہلا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی شبہات میں پڑتا ہے یہ سمجھ کر کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ حرام کام ہوتا ہے. وہ شبہہ سمجھ کے اس میں پڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ حرام نہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ حرام کام ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا جو شبہ میں پڑتا ہے وہ حرام کام میں پڑ جاتا ہے. دوسرا معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کا یہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب شبہ میں پڑتا ہے تو حرام کے قریب ہو جاتا ہے، بالکل حرام کے قریب چلا جاتا ہے. شبہ میں پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل حرام چیز کے قریب ہو رہا ہے. اسی کو پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مثال کے ذریعے سمجھایا. مثال دیا کہ ایک آدمی بکریوں کو چرانے والا ہے، اپنے جانوروں کو چرانے والا ہے، وہ اپنے بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلتا ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی سرسبز و شاداب زمینیں ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے زمینیں بنائے رکھتا ہے، سرسبز و شاداب ہریالی اور چارہ وغیرہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور وہ بادشاہ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ اس کے قریب کوئی بھی نہ آئے. لیکن یہ چرواہا کیا کرتا ہے، اپنے جانوروں کو لے کر بالکل اس بادشاہ کے زمین کے قریب چلا جاتا ہے. قریب، اندر نہیں گیا ہے لیکن قریب گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قریب گیا ہے تو پھر ہوتے ہوتے وہ کیا کرے گا، بادشاہ کے سرسبز و شاداب زمین میں داخل ہو سکتا ہے، جو کہ ممنوع ہے، جو کہ جائز نہیں ہے وہاں پہ جانا. بادشاہ نے حد بندی لگا دی ہے کہ وہاں کوئی داخل نہ ہو. لیکن یہ آدمی جب قریب ہوتا ہے اس کے، تو پھر اس کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ایک حرام کام میں، ایک ممنوع، ایک ناجائز کام میں وہ پڑ سکتا ہے، وہ بادشاہ کے زمین میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھانا چاہا کہ ایک آدمی جب شبہات سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر حرام میں پڑنے میں کوئی اس کو دیر نہیں لگتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ مثال دے کر بتایا، دیکھو ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے، ہر بادشاہ کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس میں ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح رب ذوالجلال کی باؤنڈری، رب ذوالجلال کا کمپاؤنڈ، رب ذوالجلال کی جو حد بندی ہے وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آدمی اگر اس کے قریب جائے گا تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی، دیکھو شبہات کے قریب مت جاؤ، شبہات کے قریب جاؤ گے حرام میں پڑ جاؤ گے، حرام میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی۔ الا ان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا آخر میں خبردار سن لو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے دل کی شکل میں۔ اگر دل درست ہے تو انسان کا سارا جسم درست ہے، اگر انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو دل کا مقام اور مرتبہ پورے جسم کے اندر ایک بادشاہ کی طرح سے ہے۔ اگر دل جو بادشاہ ہے انسان کے جسم کا، انسان کے اعضاء کا، انسان کے پارٹس کا، اگر دل جو کہ بادشاہ ہے اگر وہ خراب ہو گیا، انسان کے اعضاء بھی خراب ہو جائیں گے، اس کا جسم بھی خراب ہو جائے گا۔ اگر اس کے مقابلے میں وہ جو بادشاہ ہے نا دل، اگر وہ صحیح رہتا ہے، درست رہتا ہے، اس کے اعضاء بھی درست رہتے ہیں، اس کا جسم بھی درست رہتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف رکھے، شبہات کی بیماریوں سے بھی پاک و صاف رکھے، شہوات کی بیماریوں سے بھی پاک و صاف رکھے۔ ایک مسلمان کے خلاف کینہ، بغض، حسد اور اس طرح کی جو خرابیاں اور دلوں کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے وہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا جسم، اس کے اعضاء بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح نہیں رکھتا ہے اپنے دل کو تو پھر اس کے اعضاء بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فائدے آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا بچہ ہے جو ممیز ہے، تمیز کرنے والا بچہ ہے، ایسا بچہ اپنے استاد سے حدیث سیکھتا ہے، پیارے نبی کی حدیث کو لیتا ہے، بلوغت کے بعد، بڑا ہونے کے بعد اس حدیث کو ادا کرتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے، تو اس حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کافر کفر کی حالت میں نبی کی حدیث کو لے لیتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اسلام کی حالت میں اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک ممیز بچے کی حدیث کو لینا اور بلوغت کے بعد اس کو ادا کرنا، یہ محدثین کے پاس معتبر ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو سنا، نبی علیہ السلام سے بالکل چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ممیز تھے، اس حدیث کو انہوں نے لیا، لیکن بلوغت کے بعد اس حدیث کو پہنچایا، تو یہ حدیث محدثین نے معتبر سمجھا، حدیثوں کی کتاب میں نقل فرمائی اور اس حدیث سے مسائل اور فوائد استنباط کیے۔ دوسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے چیزوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حلال، جس کا حلال ہونا واضح، نمبر 2 حرام، جس کا حرام ہونا واضح ہے، نمبر 3 ان دونوں کے درمیان جس کی حلت و حرمت کے بارے میں کوئی چیز واضح نہ ہو، جس کو مشتبہات کہتے ہیں۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، تو کوئی چیز سمجھانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کا سہارا لے کر صحابہ اکرام کو دین سمجھایا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مدرس، ایک معلم، ایک ٹیچر، اس کے لیے اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اپنے شاگردوں کو کوئی بھی مسئلہ سمجھا رہا ہے، مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہیے، جتنا ہو سکے وہ مثالوں کے ذریعے سمجھائے تاکہ طلباء کے ذہن و دماغ میں بات سمجھ میں آ جائے۔ چوتھا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی شبہات کے قریب جاتا ہے تو سمجھ لو وہ حرام میں پڑ سکتا ہے، اسی لیے شبہات کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص
ایسی چیزیں جس کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہ ہو، مشتبہات میں سے ہو، اگر وہ مشتبہات سے بچ گیا، چھوڑ دیا مشتبہات کی چیزوں کو، حقیقت میں ایسا آدمی اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے اور لوگوں کی عیب جوئی اور تنقید سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دل کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا کہ دل کا مقام اسلام کی نظر میں کتنا واضح ہے کہ دل کے درست ہونے کی وجہ سے انسان کے اعضاء درست رہتے ہیں، اس کے بگاڑ کی وجہ سے انسان کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی زبان سچی ہو، جس کا دل پاک و صاف ہو۔ جس کا دل پاک و صاف ہو وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جس کا ظاہر فساد کا شکار ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا باطن بھی فساد کا شکار ہے۔ ظاہری طور پہ آدمی زنا کرتا ہے، شراب پی رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا دل بھی فساد کا شکار ہو چکا ہے، اس کا دل بھی جو ہے بگڑ چکا ہے۔ اس حدیث سے کچھ اہم قواعد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اس حدیث سے جو نکلتا ہے، فقہ کا قاعدہ، کل شیء یوصل الی الحرام فهو حرام، کل شیء یوصل الی الحرام فهو حرام، ہر چیز جو ایک حرام تک پہنچانے والی چیز ہے وہ چیز بھی حرام بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ایک آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے، معلومات لے رہا ہے، فی نفسی وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں بری چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے، صرف نیوز وہ معلوم کر رہا ہے، اخبار معلوم کر رہا ہے۔ لیکن نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہونے کے باوجود بھی وہ اسی میں لگا رہتا ہے، ٹی وی ہی دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کا ٹی وی دیکھنا، اخبار دیکھنا، نیوز دیکھنا، یہ ایک حرام چیز کی طرف لے جا رہا ہے کہ فرض نماز کو ترک کر دینا یہ حرام ہے۔ اس حرام تک وہ ٹی وی لے جا رہی ہے تو پھر اس کا ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کا ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کل شیء یوصل الی الحرام فهو حرام۔ دوسرا اہم قاعدہ جو جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے وہ ہے القلب امیر البدن بصلاحہ یصلح، القلب امیر البدن بصلاحہ یصلح، کہ دل جو ہے انسان کے بدن کا امیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کا جسم بھی صحیح ہوتا ہے۔ دین نبی کا دستور، دین نبی کا دستور۔